اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت کے صدقے میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محسن۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے بخار فیور کیا ہوتا ہے، اس کے سمٹمز اور اس کے کازز اور اس کا علاج ہومیوپیتھک کے ذریعے کیسے کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو آپ بالکل ٹھیک تندرست اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 1، واٹ از فیور کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے جسم کا باڈی ٹمپریچر 37 سیلسیس ہوگا تو وہ نارمل باڈی ٹمپریچر ہوگا۔ اگر اس سے زیادہ 39 سیلسیس گریڈ ہوگا تو وہ بخار کی شکل میں ہوگا۔ اب اس کو فارن ہائٹ میں کیسے دیکھا جائے؟ اگر 102 فارن ہائٹ ہو تو وہ بخار کی شکل میں ہوگا۔ اگر اس کا ٹمپریچر فارن ہائٹ میں 97 فارن ہائٹ ہو تو وہ بخار نہیں ہوگا، وہ باڈی کا نارمل ٹمپریچر ہوگا۔ اگر 103 فارن ہائٹ ہو تو وہ بخار کی شکل میں ہوگا۔ اکثر اوقات ڈاکٹر حضرات 103 فارن ہائٹ مریض کو سنا کر ڈرا دیتے ہیں کہ آپ کو 103 102 پر بخار ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ نارمل ٹمپریچر سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، یہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ اس سے اگر زیادہ ہو تو وہ خدشے کی بات ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے سردی لگنا، نزلہ زکام۔ نمبر 2 تھکاوٹ محسوس ہونا۔ نمبر 3 وقفے سے پسینہ آنا جسم پر۔ نمبر 4 رنگت تبدیل ہو جانا، جسم کی رنگت تبدیل ہو جانا، چمکدار ہونا۔ نمبر 5 پہ تپش محسوس ہونا، انسانی جسم کو اگر ہاتھ لگایا جائے تو ایسے محسوس ہو جیسے گرم چیز کو کسی کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ یہ بخار کی علامات میں شامل ہے۔ اب میں آپ کو اس کے کاز بتاؤں گا، کس وجہ سے ہمیں بخار ہوتا ہے۔ نمبر 1 سردی لگنا۔ آج کل کا موسم جو شروعات ہو رہی ہے سردی کی، اس کی وجہ سے اکثر اوقات یہ بخار کی علامات ہر فرد میں پائی جا رہی ہیں، کیونکہ سردی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے انسانی جسم ٹمپریچر کو مینٹین نہیں رکھ سکتا۔ پہلے ہمارے جسم کا ٹمپریچر گرم تھا، اب سرد کی طرف جاتے ہوئے جو ریئیکشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بخار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نمبر 2 پہ برونکائٹس۔ کھانسی کی وجہ سے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بخار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے پیشاب کی نالیوں میں سوزش آ جانا۔ اس کی وجہ سے آپ سوچیں گے کہ اگر پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جائے تو ہمیں بخار کیوں ہوگا؟ اس کی بڑی وجہ اگر پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جائے گی تو ہمارا جو یورین ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا بلیڈر میں۔ اگر ہمارا یورین خارج نہیں ہوگا، اس کا اخراج نہیں ہوگا تو یہ بخار کی سب سے بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف دہ امراض کا سامنا کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ بلیڈر پھٹنے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ تھا ٹریٹمنٹ آف فیور بائی ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے، کون سی ایسی ادویات کھائی جائیں جس کی وجہ سے جلد از جلد فیور ٹھیک ہو جائے۔ نمبر 1 پہ آپ ایکونائٹ تھالٹی، نمبر 2 برائیونیت تھالٹی، نمبر 3 رسٹاکس تھالٹی، نمبر 4 بیلاڈونا تھالٹی۔ اگر ان کا کمبینیشن لیتے ہیں تو فوری طور پر آپ ٹھیک ہو جائیں گے، فیور دور ہو جائے گا۔ رسٹاکس تھالٹی اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اگر خشک بخار ہوگا تو اس پر بھی اثر کرے گی۔ 4 میڈیسن کا کمبینیشن 5 ڈراپس 3 ٹائم ڈیلی لیں، انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کا بخار اتر جائے گا۔